بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 137 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَنَّ الدَّلِيلَ يَنبَغِي سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 136 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ حیض مراد لینے والے جو فقہا تھے ان کے دلائل کیا ہیں، یعنی لفظ قروء سے جو فقہا حیض مراد لیتے ہیں ان کی دلیل پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم وضاحت کریں گے کہ طہور مراد لینے والے فقہا کی قوی ترین دلیل کیا ہے۔ پچھلے اسباق میں طہور مراد لینے والے اور حیض مراد لینے والے دونوں گروہوں کی دلیلیں بیان ہو چکی ہیں، لیکن مصنف نے کہا کہ وہ دو دلیلیں برابر درجے کی ہیں، لہٰذا کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ مصنف پھر ہر ایک فریق کی قوی ترین دلیل بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم طہور مراد لینے والے جو فقہا ہیں ان کی قوی ترین دلیل کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایسے ہی جو فقہا حیض مراد لیتے ہیں ان کی قوی ترین دلیل کیا ہے، آج ہم اس پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں آج کی ہماری عبارت یہ ہے، وَأَنَّ الدَّلِيلَ يَنبَغِي أَن يُطْلَبَ مِن جِهَةٍ أُخْرَى، اور دوسری جہت سے دلیل چاہیے، من جہت اخرى دوسری جہت سے چاہیے، یعنی مصنف کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ما قبل میں جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ تقریباً یکساں درجے کے ہیں، ان کی حیثیت تقریباً برابر ہے، تو اس لیے کسی اور جہت سے دلیل دی جائے تاکہ کسی ایک کو ترجیح دی جا سکے۔ فَمِنْ أَقْوَى مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ رَأَى أَنَّ الْإِقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ، وہ فقہا جو اقراء سے مراد طہور لیتے ہیں ان کی سب سے قوی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما المتقدم، جو کہ ما قبل میں گزر بھی چکی ہے، پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرہ فلیراجعھا، ان سے کہو رجوع کر لیں، حتی تحیضا، یہاں تک کہ حیض آئے، ثم تطہرا، پھر طہور آئے، ثم تحیضا، پھر حیض آئے، ثم تطہرا، پھر طہور آئے، ثم یطلقھا، پھر چاہے تو اس کو طلاق دے دے، قبل ان یمسھا، اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے، فتلک العدۃ التی امر اللہ، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یطلق لہا النساء، خواتین کو طلاق دینے کا، یعنی یہ وہ عدت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ ان فقہا کی جو قروء کا معنی طہور کرتے ہیں ان کی سب سے قوی دلیل ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیں پہلے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلیراجعھا، اس سے رجوع کر لے، حتی تحیضا، پھر اس کو حیض آئے، یعنی جو پہلا طہور گزر چکا ہے جس میں طلاق دی ہے تو وہ ایک طہور ہو گیا، ثم تطہرا، یہ دوسرا طہور ہو گیا، پھر حیض آئے، ثم تطہرا، پھر تیسرا طہور ہو گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے فقہا کا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 طہور عدت ہوگی، کہ پہلے جس طہور میں طلاق دی تھی وہ ہو گیا، پھر طہور آیا، تیسری مرتبہ پھر طہور آیا، تو 3 طہور اس طریقے سے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طہور کو ہی عدت قرار دیا ہے، تو لہٰذا طہور ہی اور اقراء کا معنی ہی طہور ہوگا۔ قالوا، یہ فقہا کہتے ہیں، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ طَلَاقِ السُّنَّةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي طُهْرٍ، کہ جو فقہا کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو طلاق سنت ہے وہ صرف اور صرف طہور میں واقع ہوتی ہے، حیض میں دی گئی طلاق سنت نہیں ہوتی، وہ تو طلاق بدعت ہوتی ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ طلاق سنت طہور میں ہوتی ہے، اور ایسا طہور لم تمس فیہ، جس میں جماع نہ کیا ہو، جس میں ہم بستری نہ کی ہو، تو لہٰذا اب جو طلاق دی گئی ہے وہ طہور میں دی گئی ہے، تو ایک طہور وہ ہو گیا،
پھر دوسرا طہور یہ ہو گیا ثم تطہورا والا، اور تیسرا طہور یہ ثم تطہورا والا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے 3 طہور پورے ہو گئے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کا فرمانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ 3 طہور عدت گزاری جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ فقہا کہتے ہیں وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے نا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ، یہ فرمان جو ہے دلیل واضح علی ان العدۃ ہی الاطہار، یہ واضح دلیل ہے کہ جو عدت ہے وہ طہور کے مطابق گزاری جائے گی۔ تو پھر لہٰذا نتیجتاً یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ جو اقراء کا معنی ہے، قروء کا معنی ہے، وہ طہور ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی طہور کو عدت قرار دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی طہور کا معنی اور اقراء کا معنی ہم طہور ہی کریں گے۔ کیوں؟ لِكَيْ يَكُونَ الطلاق متصلا بالعدت، تاکہ طلاق جو ہے وہ عدت کے ساتھ متصل ہو جائے، جڑ جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جس طہور میں طلاق دی جائے گی اسی طہور کو عدت میں بھی شمار کیا جائے گا، تو جیسے ہی طلاق ہوئی تو وہی طہور آگے عدت کا شمار ہونے لگ گیا، تو طلاق کے فوراً بعد متصل عدت بھی شمار ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو احناف کے نزدیک ہے کہ جی اگر طلاق دی طہور میں تو اس طہور کو شمار نہیں کریں گے بلکہ حیض آئے گا اس کو شمار کریں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ تاکہ طلاق اور عدت دونوں متصل ہو جائیں اس لیے بھی قروء کا معنی طہور ہی لیا جائے گا۔ وَيُمْكِنُ أَن يَتَأَوَّلَ قَوْلُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، اس کی تعویل اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ای فَتِلْكَ مُدَّةُ استقبال العدت، کہ عدت کے استقبال کی مدت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ عدت کے استقبال کی مدت ہے، یعنی عدت یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے، عدت یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ لِأَلَّا يَتَبَعَّضَ، تاکہ ٹکڑے نہ ہوں قرء یعنی قروء کے بالطلاق فی الحیض، حیض میں طلاق دینے کی صورت میں، یعنی حیض میں طلاق کی وجہ سے جو قروء ہے اس کے ٹکڑے نہ ہوں، اس لیے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ عدت کے استقبال کی مدت ہے۔ بہرحال ان کی دلیل کا خلاصہ جو ان کی سب سے قوی ترین دلیل ہے یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طہور تو فرما دیا اور ایک طہور وہ ہو گیا جس میں طلاق دی ہے، تو لہٰذا 3 طہور پورے ہو گئے۔ حالانکہ حیض دیکھیں تو حیض اس میں 2 ہی ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ طہور ہی عدت میں شمار کیے جائیں گے، اور لہٰذا قروء کا معنی بھی پھر طہور ہی ہوگا۔ آگے دیکھیں دوسری دلیل وَأَقْوَى مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْفَرِيقُ الثَّانِي، فریق ثانی جو ہے ان کی سب سے قوی ترین دلیل یہ ہے کہ ان العدۃ انما شرعت لبراءۃ الرحم، کہ جو یہ عدت مشروع ہوئی ہے یہ رحم کی برات کے لیے، رحم کی جو صفائی کے لیے ہے، اس لیے عدت کو مشروع کیا گیا ہے۔ وبراءتها، اور رحم کی برات جو ہے انما تکون بالحیض، وہ حیض کے ذریعے اس کا پتہ چلتا ہے، لا بالاطہار، نہ کہ طہور کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ حناف کی جو فریق ثانی تھے جن کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قروء سے مراد حیض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو عدت مشروع ہوئی ہے نا وہ رحم کی صفائی کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے رحم کے اندر حمل تو نہیں ہے، اور رحم کی جو برات ہے وہ حیض سے پتہ چلتی ہے، طہور سے پتہ نہیں چلتی۔ وَلِذَلِكَ كَانَ عِدَّةُ مَنِ ارْتَفَعَ الْحَيْضُ عَنْهَا بِالْأَيَّامِ، یہی وجہ ہے کہ جو عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، جن کا حیض ختم ہو جاتا ہے، ان کی جو عدت ہے وہ ایام کے ذریعے یعنی دنوں کے ذریعے گنی جاتی ہے، تاکہ ان کے جو 3 حیض کے جتنے ایام ہوتے ہیں اتنے ایام کے حساب سے ان کی عدت کو گنا جاتا ہے۔ فَالْحَيْضُ هُوَ سَبَبُ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو قروء ہے، اقراء جو ہے، اس میں عدت کا سبب حیض ہے، عدت کا سبب هو الحیض، وہ حیض ہے، یعنی اقراء میں عدت کا سبب اصل میں کیا نکل رہا ہے، اصل وجہ کیا ہے عدت کی اصل وجہ جو ہے وہ حیض ہے۔ فوجب ان تکون الاقراء فی الحیض، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اقراء سے مراد بھی پھر حیض ہو، ٹھیک ہے۔ جب حیض ہی اصل سبب ہے عدت کا، عدت جب گزاری جائے گی وہ کس مقصد کے لیے گزاری جا رہی ہے؟ رحم کو صاف کرنے کے لیے، رحم کی صفائی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو رحم کی صفائی
حیض کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، طہور کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی، تو لہٰذا ضروری ہے پھر کہ اقراء سے مراد بھی پھر حیض ہی ہو۔ یہ احناف کی دلیل ہے، فریق ثانی کی دلیل ہے، جو کہ سب سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ پھر یہاں سے مصنف پہلے گروہ کی پھر ایک اور دلیل بیان کر رہے ہیں، واحتجا من قال الاقراء هي الطہار، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اقراء سے مراد طہور ہے، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ بأن المعتبر فی براءۃ الرحم، کہ براءۃ رحم میں جو معتبر ہے وہ هو نقلۃ من الطہور الی الحیض، وہ طہور سے حیض کی طرف منتقل ہونا ہے، لانقضاء الحیض، نہ کہ صرف حیض کا ختم ہونا۔ یعنی جو احناف کی یہ دلیل ہے، اس دلیل کا جواب کہہ لیں یا ایک اور دلیل کہہ لیں آپ، کہ جو براءت رحم ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس فریق اول والے کہتے ہیں کہ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ طہور سے حیض کی طرف منتقل ہوتی ہے عورت، تب پتہ چلتا ہے، صرف خالی حیض سے پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ یعنی خالی حیض سے حیض کا ختم ہو جانا اس سے پتہ نہیں چلتا۔ فلا معنی لاعتبار الحیضۃ الاخیرۃ، یہی وجہ ہے کہ جو آخری حیض ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ عورت کا رحم خالی ہے، حمل نہیں ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر آخری جو حیض ہوتا ہے اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جاتا، طہور تک ہی بات رک جاتی ہے۔ یہ فریق اول کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، اور جب ایسا ہے تو فالثلاث المعتبر فیہن التمام، تو لفظ ثلاثہ میں معتبر تکمیل ہے، یعنی فالثلاث لفظ ثلاثہ میں المعتبر فیہن، اس میں جو معتبر چیز ہے وہ تمام ہے، تکمیل ہے۔ اعنی المشترط، یعنی مشروط چیز، اور وہ مشروط کیا ہے؟ ہی الاطہار التی بین الحیضتین، ایسا طہور جو دو حیضوں کے درمیان میں ہو۔ یعنی تکمیل چاہتے ہیں نا، ثلاث کے لفظ کی تکمیل چاہتے ہیں، تو وہ تکمیل کیسی ہوگی؟ ایسے طہور کے ذریعے ہوگی بین الحیضتین، جو دو حیضوں کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے؟ دو حیضوں کے درمیان میں ایسا طہور ہو تو پھر وہ مکمل ہے، وہ تمام ہے، اس سے لفظ ثلاث کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہر فریق کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور دونوں کی قوی ترین دلائل ہیں، کسی ایک کو بھی ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ آگے مصنف بتا رہے ہیں وَلِكِلِ الْفَرِيقَيْنِ احتجاجات طویلۃ، اور ان فریقوں کے آپس میں بہت لمبے لمبے دلائل موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا، مصنف نے پہلے دونوں کے دلائل بیان کیے، پھر مصنف نے کہا کہ جی دونوں کے دلائل تقریباً برابر ہیں، لہٰذا اور دلائل پیش کریں، قوی دلائل پیش کریں، پھر دونوں نے قوی ترین دلائل بھی پیش کر دیے، تو کسی ایک کو بھی ہم منع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے پھر طہور مراد لینے والے جو فقہا ہیں ان کی قوی ترین دلیل بیان کی ہے، اور ایسے ہی حیض مراد لینے والے فقہا کی بھی ہم نے قوی ترین دلیل بیان کر دی، حالانکہ پہلے دلائل بیان ہو چکے ہیں، لیکن مصنف نے کہا کہ نہیں بھئی برابر دلائل ہیں تو قوی ترین دلائل لے کے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات وہی سوال کے جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی آیت میں طہور سے کیا مراد ہے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں دلائل بھی بیان کریں، دلائل سے واضح کریں۔ تو یہ سارے دلائل جو پچھلے سبق میں بھی ہمارے ہو چکے ہیں، اس سبق میں بھی ہم نے قوی ترین دلائل کے نام سے ہر فریق کے دلائل دیکھ لیے ہیں، بلکہ فریق اول کے تو دلائل مصنف نے 2 بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلائل اس سوال کے جواب میں ہو جائیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 138 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ پڑھیں گے، اور اس میں وکیل الفریقین سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔